السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، پیٹرول کی قیمتیں آج احتجاج، توڑ پھوڑ اور گھیراؤ جاری ہیں، اور جو حالات چل رہے ہیں صرف 5 دن کے اندر 60 روپے قیمت بڑھی ہے. کس طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ اچھی تھی اور کس طریقے سے یہ حکومت بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ناکام نظر آ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے جو سستی کی تھی، اس پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کر رہا، لیکن جو دوسری کچھ اقدام ہیں جیسے رشیا میں جانا، پھر وہاں جا کے بات کرنا پیٹرول کی، پھر وہاں جا کے جو وہ چاہ رہے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا ویژن بالکل ٹھیک تھا اور یہ حکومت کی ڈائریکشن بالکل غلط ہے. اور کس طریقے سے جو یہ اچکن ہے، جو شیروانی ہے، وہ عوام کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے اور پارٹی کو کتنی مہنگی پڑ رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں گے کہ جو بہت ہی بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ موڈیز نے پاکستان کا آؤٹ لک مستحکم سے منفی کر دیا ہے. یہ ہے جناب صاحب شہباز شریف کی حکومت. یہ ہے اس بہترین ایڈمنسٹریٹر کی حکومت جس کے حوالے سے پنجاب میں کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کر دیا انہوں نے. انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ صوبے کو چلانا اور کام ہوتا ہے جو کہ بیوروکریسی کے ذریعے چلایا جاتا ہے، ملک کو چلانا اور کام ہوتا ہے جس کے معاملات ہی کچھ علیحدہ سے ہوتے ہیں. اچھا خاصا بوتل میں جن تھا جس کو بند ہی رہنے دیتے. وہ صبح صبح اٹھ کے 7 بجے 8 بجے 6 بجے جا کے وہاں پہ لائنیں لگا لیتے تھے بیوروکریسی کی. تو وہ یہ ہے موڈیز کی رپورٹ جو آج کے سارے اخباروں میں آئی ہوئی ہے کہ منفی کر دیا ہے. اور آپ کہتے تھے کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس نے پتہ نہیں کتنی تباہی نکال دی ہے. ان کے دور میں کیا کیا چیزیں مستحکم تھی، اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں ذرا، لیکن پہلے ذرا پیٹرول پہ آتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ عالمی منڈی میں قیمت میں اضافہ ہوا ہے پیٹرول میں. تو اس وقت یہ کہتے تھے یہ عالمی منڈی میں اضافہ نہیں ہوا. یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے اور ان کی پارٹی کہتی تھی یہ آپ کی نالائکی ہے، آپ کی نالائکی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اتریں نیچے اتریں اور یہ کریں اور وہ کریں. آج شہباز شریف صاحب کا بیان کیا آیا ہے؟ عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. اور یہ شوکت ترین آپ نے سن چکے ہیں. انہوں نے کہا جی انہوں نے بر وقت فیصلے نہیں لیے تھے. اور حماد اظہر کی جو بات تھی وہ آپ نے سن لی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر اگر مہنگا نہ ہوتا، سستا رہتا، تو پیٹرول کی قیمتیں اس لیول پہ نہیں آنی تھی. اور رہی سے ایک اثر ہم نے جو معاہدے کیے تھے رشیا وغیرہ کے ساتھ یا کرنے تھے اس سے مزید ہو جاتا تو اتنی قیمت کبھی بھی نہیں بڑھتی تھی. یہ ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ ریکارڈ جو پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے وہ جناب صاحب بہترین ایڈمنسٹریٹر اور سپیڈ، شہباز سپیڈ کی دور میں اتنی سپیڈ پکڑی ہے اس نے. آج تک 70 سالوں میں اتنی سپیڈ نہیں پکڑی تھی. یہ تھے جناب صاحب شہباز شریف صاحب جو کہتے تھے کہ آپ نالائق ہیں، عالمی منڈی میں نہیں بڑھی. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمتیں بڑھی ہیں تو اس وجہ سے ہوا ہے. آگے آ جائیں جناب صاحب. پیٹرول جب 1 مارچ کو عمران خان صاحب نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت 10 روپے سستی کی تھی، بجلی کی قیمت 5 روپے سستی کی تھی. یہاں یہ بھی بتا دوں کہ بجلی کی قیمت بھی کالی بڑھی ہے. 2 بم گرائے ہیں. یہ جو وہاں پہ جا کے ڈرامے کر کے آتے ہیں کے پی میں کہ اب میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، یہ آٹا سستا کریں 2 روپے 3 روپے، یہ آپ سستا کر دیں. 60 روپے بجلی، 60 روپے پیٹرول جو بڑھایا ہے اور یہ بجلی کے یونٹ جو آپ بڑھا رہے ہیں آپ اس کو سستا کر دیں. خدا کا نام ہے آپ اپنے کپڑے نہ بیچیں اور یہ سستا کر دیں یا پھر اچکن اتار دیں، کیونکہ کپڑوں کے بغیر تو اچکن بھی بڑی عجیب سی لگے گی ویسے. اور پیٹرول ڈیزل 10 روپے قیمت جب عمران خان صاحب نے کم کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ تک نہیں بڑھائیں گے، بجٹ تک نہیں بڑھائیں گے. اور یہ 1 مارچ تھا. 1 مارچ نہیں بلکہ عدم اعتماد جو لے کے گئے تھے 8 مارچ تک، اور 8 مارچ تک بھی حکومت کو یہی تھا کہ ان کا نمبر پورا نہیں ہوگا. تو یہ 1 مارچ تھا. یہ کسی کے خوف سے نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہم بجٹ تک نہیں بڑھائیں گے. یہاں پہ بجٹ تک 2 دفعہ قیمت بڑھا دی گئی ہے اور ریکارڈ قیمت بڑھائی گئی ہے. عمران خان صاحب نے کہ جواب میں بلاول صاحب نے کہا تھا کپتان گھبرا گیا، پیٹرول 12 روپے مہنگا کر کے 10 روپے سستا کرنا بیوقوفی ہے. تو اب آپ ذرا سستا کر دیں نا. 60 روپے مہنگا کیا ہے نا، چلے آپ 50 روپے سستا کر دیں. بلاول صاحب آپ کی حکومت ہے، آپ 60 روپے مہنگا کیا، آپ 50 روپے سستا کر دیں. آپ اس طرح کریں کہ 10 روپے سستا کر دیں، 20 روپے سستا کر دیں، 5 روپے سستا کر دیں غریب کے لیے. تو یہ جو آپ کہہ رہے تھے اس کی حکومت کی دفعہ آپ کو نظر آ رہا تھا سارا کچھ، اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، دورے کرتے پھر رہے ہیں باہر. اور یہ جس وقت ابھی قیمت بڑھی نہیں تھی بجلی کی، کل ہی انہوں نے ابھی قیمت بڑھانے کا اعلان کر دیا اور ساری طرف سے منظوری بھی ہو گئی ہے. عمران خان کو شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے کہ قیمت بڑھنے، پیٹرول کے بعد بجلی مہنگی کرنے کی تیاری، عمران نیازی خدا کا خوف کرو، یوں کر کے بولتے تھے شہباز شریف. اور
یہ میں انہی کے سانس میں جس طرح وہ سانس لیتے ہیں نا، وہ ویسے تو خیر حبیب جالب صاحب کی نظمیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور جس طریقے سے پڑھتے تھے وہ نہیں پتہ تھا کہ حبیب جالب صاحب نظمیں انہی کے خلاف لکھتے تھے، لیکن جس طریقے سے یہ تقریر کرتے ہیں میں اسی میں ذرا تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں۔ عمران نیازی بدوائیں لینے کی بجائے پیٹرول بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لیں یوں کر کے، اور عوام کو دھچکا، وزیر اعظم قبول، شبانہ روز محنت، اور یہ ان کے بیانات تھے۔ عمران نیازی بدوائیں نہ لیں، ابھی آپ کیا لے رہے ہیں؟ عوام صرف اور صرف عمران نیازی سے نجات چاہتی ہے، ان کی خواہشات کو یہ تھے وہ جناب صاحب عمران نیازی بدوائیں نہ لو۔ اور ایک مریم صاحبہ ہیں، مریم بی بی، کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو 1 روپیہ مہنگائی ہو تو نیند نہیں آتی ساری رات۔ 1 روپیہ، ابھی تو 60 روپے کے چکر میں تو آپ لیگزیٹو نیل پوری بھی اگر کھا لیں پھر بھی نیند نہیں آنی چاہیے اصولی طور پہ۔ 1 روپیہ مہنگی ہو تو نیند نہیں، یہ کہتا تھا کپتان خان، کہتا تھا کہ میں ٹماٹر چینی کی قیمت مہنگی کرنے چیک کرنے نہیں آیا تھا۔ ہاں ہم آئیں گے، ہم چیک کرنے آئے ہیں اور ہم یہ کرنے آئے ہیں، نیند نہیں آتی ایسی حکومت سے۔ تو نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ ایسی حکومت سے تو اتر جانا بہتر ہوتا ہے جس میں 1 روپیہ بھی اگر قیمت بڑھے، نیند نہیں آتی اور ساری رات روتے ہیں۔ اور پچھلی دفعہ تو بلکہ یہ بھی شاید کتنی حد تک صداقت ہے کہ شہباز شریف رو پڑے تھے قیمت بڑھا کے، ابھی 5 دن بعد دوبارہ پھر بڑھا دیے۔ اور مہنگائی کم نہ ہونے پر ہم اسلام آباد جائیں گے، چوروں سے نجات حاصل کریں گے، سراج الحق نے عمران خان کے دور میں کہا تھا۔ تو سراج الحق صاحب، ابھی آپ کا اسلام آباد آنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابھی 60 روپے تو یہ تو صرف پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، باقی ہر چیز کی جو قیمت بڑھے گی وہ الگ سے ہے۔ مہنگائی کہاں جا رہی ہے وہ الگ سے ہے، مہنگائی کی کس سطح پر ہے، وہ ریکارڈ سطح پہ ہے، وہ الگ سے ہے۔ تو اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ابھی بھی آپ قائم ہیں یا بس جانے دیں ٹھنڈ ماحول مٹی پاؤ؟ آگے آ جائیں جناب صاحب، ایک اور خبر تھی کہ جہاں پہ خورشید شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ خورشید صاحب، بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی وہ بھی، خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آپ 2018 کے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے، آپ ہر چیز کی قیمتیں جو ہیں وہ 2018 پہ لے آئیں واپس۔ خورشید شاہ صاحب 2018 کو گزرے ہوئے 4 سال ہو گئے ہیں، آپ 2018 پہ نہ لے کے آئیں قیمتوں کو۔ آپ کی حکومت سے گزارش ہے کہ آپ صرف اپریل 2022 کی قیمتوں پہ واپس، جس دن گیا تھا اسی دن پہ ڈالر واپس لیں، اسی دن پہ پیٹرول واپس لیں، اسی دن پہ چینی واپس لیں اور آٹا واپس لیں، آپ سے التماس ہے، اور اسی دن پہ بجلی واپس لیں۔ یہ صرف 3 مہینے پہلے کی بات ہے، 4 سال تو بہت مشکل ہوتا ہے نا 2018 میں۔ تو یہ ہے جناب صاحب ہماری جو ایک میری بات ہوئی اکانومسٹ ہیں ان سے، انہوں نے کہا جی شرح نمو جو ہے، ترقی کی جو شرح تھی 5.6 سے لے کے 6% تک تھی، تو مجھے اس حکومت نے کہا کہ کسی طریقے سے نمبروں میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں، کم دکھائیں ترقی، کم دکھائیں، یہ تو حال ہے۔ تو وہ مطلب عوام میں اس ٹائم شدید غصہ ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ لاجک، یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ، لیکن شیروانی واقعی میں مہنگی پڑ رہی ہے۔ مجھے وہ نانا پاٹیکر کا جو وہ تھا سالہ ایک مچھر سارے، اس کو وہ تو سالی ایک شیروانی ساری پارٹی کو، بلکہ اب کیا اس سے زیادہ کہہ سکتا ہے بندہ۔ ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔